بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب دوستوں سے معذرت کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اکیلا اس کو ہینڈل کرتا ہوں، اس کی بیک لائی کام کرو، تو اکیلا اس کو ہینڈل کر رہا ہوں، تو یہ نیٹ ورک پرابلم تھی، تو میں گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آج کا دن جو ہے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آج 13 رجب ہے، تو اس حوالے سے میں آپ دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر بے شمار میری بہنیں اور بھائی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے ان باکس میسج کیا اور اپنے سوالات بھیجے کہ علامہ صاحب یہ ہمارے سوالات ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے آپ جواب دیں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے جو سوالات مجھے پہنچے ہیں میں ان کا تسلی بخش آپ کو جواب دوں۔ لیکن آج چونکہ بڑا خاص دن ہے، آج پوری کائنات، پوری دنیا، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، تحت ہو فوق ہو، مکان لا مکان، ساری کائنات آج علی علی کی صدائیں لگا رہی ہے۔ آج مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا عظیم دن ہے، 13 رجب۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج تخلیق سے ولادت تک بھی بات کریں گے، اور پھر جو آخر پہ آپ کے سوالات ہیں میں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے ضرور دوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، کہ بے شک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، نوح کو چن لیا، ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو چن لیا، عمران کو، عمران کی آل کو چن لیا، اور پھر آگے ان کی ذریت میں سے، ان کی آل سے، اولاد سے جو لوگ اس کے اہل تھے اللہ رب العزت ان کو چنتا چلا گیا، ان کا انتخاب کرتا گیا، ان کی سلیکشن کرتا گیا۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سلیکشن ایسی نہیں ہوتی، کوئی انتخاب ایسا نہیں ہوتا، کوئی چناؤ ایسا نہیں ہوتا کہ جس انتخاب، جس سلیکشن، جس چناؤ کے پیچھے آگے اس کا کوئی مقصود نہ ہو۔ آپ کسی ملازم، کسی نوکر، کسی سرونٹ کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی سلیکشن کرتے ہیں، تو اس سے آگے مقصد کیا ہے، آپ کا مقصود کیا ہے؟ آپ اس سے کام لیتے ہیں، گھر کا کام کاج کرواتے ہیں، آپ کے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا ہے وہ، یہ آگے اس کا مقصود ہے آپ کی سلیکشن کا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی ڈرائیور آپ انتخاب اس کا کرتے ہیں، اس کی سلیکشن کرتے ہیں، تو وہ آپ کی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، آپ کے بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے اسکول سے لے کے آتا ہے، یہ ایک ڈرائیور کا مقصود ہے، یہ اس کا آگے کام ہے، یہ اس کا فیل ہے، یہ اس کا ورک ہے آگے۔ کوئی بھی سلیکشن اگر آپ کسی میسر کا انتخاب کرتے ہیں تو اس سے مکان جو ہے اس کی تعمیر کرواتے ہیں، کسی انجینئر کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، کسی وکیل کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی سلیکشن ہو، کوئی بھی انتخاب ہو، کوئی بھی چناؤ ہو، اس کا مقصود ہوتا ہے، اندازہ کر لیں آپ، اس سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ سیدھا سا سوال بنتا ہے، مولا تو نے قرآن مجید فرقان حمید میں کہا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، تو نے نوح علیہ السلام کو چن لیا، تو نے ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو، اور آگے پھر ان کی ذریت میں سے بعض کو چنتا چلا گیا۔ آدم علیہ السلام کی جو سلیکشن ہوئی ہے، جو انتخاب ہوا ہے، جو چناؤ ہوا ہے، مولا اس کا مقصود کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہوا؟ مقصود کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ فرمایا کہ میں نے جب آدم کی باڈی کریٹ کی، اس کے کلبوت کو بنایا، اس کے جسد کو بنایا، اس کے جسم کو بنایا، پھر اپنا نور اس میں ڈالا، اپنا نور اس میں پھونکا، پھر اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ اب سجدہ کرو۔ تو پتہ چلا کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ اس نور کو تھا جو آدم علیہ السلام کی باڈی میں، جسد میں منتقل کیا اللہ رب العزت نے۔ تو آدم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، آدم علیہ السلام کی سلیکشن ہوئی اس نور کو ٹرانسفر کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں گے کہ وہ نور کس کا تھا۔ وہ نور کس کا تھا؟ اب وہ نور کس کا تھا؟ یہ محب طبری کی ریاض النظرہ میرے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں بھی کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ امام عبدالرزاق اپنی المصنف میں یہ حدیث لے کے آئے، امام بخاری کے دادا شیخ
امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا میں یہ حدیث لے کے آئے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، لیکن میں محب تبری کی ریاض النظرہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. آقا علیہ السلام فرماتے کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم. میرے آقا فرماتے ہیں میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے، آدم کا بھی جسد نہیں بنا تھا، آدم کا بھی جسم نہیں بنا تھا، روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا میرا اور علی کا نور تھا. اندازہ کر لیا، یعنی سب سے پہلے تاجدار کائنات ہمارے دلوں کی دھڑکن آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرا اور علی کا نور پیدا کیا، اور نور ایک ہی ہے. نور ایک ہی، سنگل. شیخ اسماعیل حق کی روح البیان میں لے کے آئے میرے آقا فرماتے خلقت انا وعلی من نور واحد. میں اور علی ایک ہی نور سے تخلیق ہوئے. پھر میرے آقا فرماتے علی اصلی، علی میری اصل ہے. میں ان مفتیان کو، ان ملا کو، ان ملوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، آج میں ثابت کروں گا، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ علی کسے کہتے ہیں. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے، میرا اور علی کا ایک ہی نور. پھر میرے آقا فرماتے علی اصلی، علی میری اصل ہے، علی میری اوریجن ہے، علی میرا مبدا ہے، علی میری بگننگ ہے، علی میرا آغاز ہے، علی میری ابتدا ہے. جس نور سے اللہ نے مجھے پیدا کیا اسی نور سے اللہ نے علی اور مرتضی کو پیدا کیا. اندازہ کر لیں آپ بھی کسی کی تسلی نہ ہوئی ہو تو میرے آقا فرماتے ہیں الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا حسب سے، نسب سے، شجرہ سے، میں اور علی ایک ہی حسب سے، ایک ہی نسب سے، ایک ہی شجرہ سے. آپ مجھے بتائیں اب کیا پیچھے رہ گیا؟ اندازہ کر لیں کہ کوئی دوئی نہیں ہے علی اور نبی میں. سب سے پہلے علی اور مرتضی اور تاجدار کائنات کا نور تخلیق کیا اللہ رب العزت نے. پھر میرے آقا فرماتے یوم سلمى ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ و دمی فہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون. اور اس کی اور میری نسبت وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتا. گوشت بھی ایک، جسم بھی ایک، خون بھی ایک، نفس بھی ایک، نور بھی ایک، خاندان بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، شجرہ بھی ایک. اندازہ کر لیں آپ کہ کوئی دوئی نہیں، کوئی دوئی نہیں. پھر میرے آقا فرماتے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جس نور سے اللہ رب العزت نے مجھے تخلیق کیا ہے اسی نور سے اللہ رب العزت نے علی اور مرتضی کو تخلیق کیا. یہ ہے اس کا معنی. یار لوگ بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے خطبے دیتے ہیں، بڑے واعظ کرتے ہیں، بڑی نصیحت کرتے ہیں. آپ کو کسی نے شان علی سنائی نہیں، دکھائی نہیں، بتائی نہیں. آج میں شان علی دکھاؤں گا، بتاؤں گا، سناؤں گا اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے. اب پتہ چلا کہ سب سے پہلے تاجدار کائنات کا اور علی اور مرتضی کا نور تخلیق ہوا. اب اس نور کو آگے منتقل کرنے کے لیے، ٹرانسفر کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان اللہ اصطفیٰ آدم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا. آدم علیہ السلام کی سلیکشن ہوئی، آدم علیہ السلام کو چن لیا. کس کام کے لیے؟ علی اور نبی کے نور کو آگے منتقل کرنے کے لیے. اسی لیے تو میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث ہے میرے آقا کی. یہ مستدرک امام حاکم میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھ لیں. مستدرک امام حاکم میرے ہاتھ میں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی. اندازہ کر لے. میرے آقا فرما رہے وہ جو نور ہمارا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق کیا نا، پھر آگے اس نور کو اللہ رب العزت آگے منتقل کرتا چلا گیا.
پاک رحموں میں، پاک صلبوں میں ٹرانسفر کرتا چلا گیا. اور میرے آقا فرما رہے ہیں میں شرح بھی نہیں کر رہا، آدم علیہ السلام کو چنا سب سے پہلے. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر ہمارا نور گیا، جس سلب میں گیا وہ بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک، وہ نکاح والے تھے. اندازہ کر لیا. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس نور کو جو اللہ نے تخلیق کیا ہمارا، آدم سے لے کے فرمان سنا رہا ہوں حدیث مصطفیٰ، یہ ریفرنس میرے سامنے پڑھا، کتاب میرے سامنے پڑھی. آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر وہ نور گیا، جس بطن میں گیا بطن والیاں پاک، جس سلب میں گیا سلب والے پاک. آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں پاک، اور یار لوگ تقریریں کریں کہ فلاں مشرک تھے فلاں مشرک تھے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اب پتہ چلا کہ 13 رجب کا دن ہے آج، 13 رجب کا دن. اب علی علیہ السلام کا نور جو چنا اللہ رب العزت نے، آج علی علیہ السلام کی بات ہوگی چونکہ ان کا دن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرف جب وہ ٹرانسفر ہوا نور تو وہ نور علی کا بھی تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، ان انبیاء اور رسل میں جن کا میں انتخاب کرتا گیا نور کے منتقلی کے لیے، ٹرانسفر کے لیے، آگے ان کی ذریت آل اولاد جو نبی بھی نہیں تھے، بے شک قرآن نے کب کہا کہ نبی تھے، جو اس کے اہل تھے، میں ان کی سلیکشن کرتا گیا اور اس نور کو آگے منتقل کرتا چلا گیا. آدم علیہ السلام کو چنا، پھر آگے ان کے بیٹے شیس کو چن لیا، پھر آگے ان کے بیٹے انوش کو چن لیا، پھر آگے ان کے بیٹے کنان کو چن لیا، پھر آگے ان کے بیٹے مہلیل کو چن لیا، پھر آگے ان کے بیٹے یارد کو چن لیا، پھر آگے ان کے بیٹے ادریس کو چن لیا، پھر آگے ان کے بیٹے متوشالے کو چن لیا، پھر آگے ان کے بیٹے لامی کو چن لیا، پھر آگے ان کے بیٹے نوح کو چن لیا. جتنے قرآن میں نام آئے ہیں میں نے ایک بھی نہیں چھوڑنا. پھر آگے نوح علیہ السلام کے بیٹے، آگے ان کے بیٹے سام کو چن لیا، آگے ان کے بیٹے ارفخشاد کو چن لیا، آگے ان کے بیٹے عابر کو چن لیا، آگے ان کے بیٹے فالح کو چن لیا. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، مولا کائنات، مولا کل علی المرتضیٰ علیہ السلام کا آج 13 رجب کا دن یوم میلاد بتانا چاہتا ہوں. مجھے میسج بھی ملے ہیں، ہر بندے کے ملے ہیں. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، بتاؤں مقام علی کیا ہے. نوح علیہ السلام کو چن لیا علی کے نور کے ٹرانسفر کے لیے، ان کے بیٹے سام کو چن لیا، ان کے بیٹے فخشاد کو چن لیا، ان کے بیٹے عابر کو چن لیا، ان کے بیٹے فالح کو چن لیا، ان کے بیٹے راؤ کو چن لیا، ان کے بیٹے سارو کو چن لیا، ان کے بیٹے ناہور کو چن لیا، ان کے بیٹے طارق کو چن لیا، ان کے بیٹے ابراہیم کو چن لیا، ان کے بیٹے اسماعیل کو چن لیا، ان کے بیٹے کدار کو چن لیا، ان کے بیٹے ارام کو چن لیا، ان کے بیٹے عود کو چن لیا، ان کے بیٹے ماضی کو چن لیا، ان کے بیٹے سامی کو چن لیا، ان کے بیٹے زارے کو چن لیا، ان کے بیٹے ناہد کو چن لیا، ان کے بیٹے مکسر کو چن لیا، ان کے بیٹے ایہام کو چن لیا، ان کے بیٹے فناد کو چن لیا، ان کے بیٹے ایسر کو چن لیا، ان کے بیٹے دشان کو چن لیا، ان کے بیٹے ایت کو چن لیا، ان کے بیٹے اروی کو چن لیا، ان کے بیٹے یلحن کو چن لیا، ان کے بیٹے یحزن کو چن لیا، ان کے بیٹے یسربی کو چن لیا، ان کے بیٹے سنبر کو چن لیا، ان کے بیٹے حمدان کو چن لیا، ان کے بیٹے دعا کو چن لیا، ان کے بیٹے عبید کو چن لیا، ان کے بیٹے ابکر کو چن لیا، ان کے بیٹے ایت کو چن لیا، ان کے بیٹے ماخی کو چن لیا، ان کے بیٹے ناحش کو چن لیا، ان کے بیٹے جاہم کو چن لیا، ان کے بیٹے تابق کو چن لیا، ان کے بیٹے جدلاف کو چن لیا، ان کے بیٹے بلداس کو چن لیا، ان کے بیٹے حازا کو چن لیا، ان کے بیٹے ناشد کو چن لیا، ان کے بیٹے عوام کو چن لیا، ان کے بیٹے ابئی کو چن لیا، ان کے بیٹے کمال کو چن لیا، ان کے بیٹے بوز کو چن لیا، ان کے بیٹے اوز کو چن لیا، ان کے بیٹے سلمان کو چن لیا، ان کے بیٹے حمیسے کو چن لیا، ان کے بیٹے عدنان عاد کو چن لیا، ان کے بیٹے عدنان کو چن لیا، ان کے بیٹے مات کو چن لیا، ان کے بیٹے نزار کو چن لیا، ان کے بیٹے مدر کو چن لیا، ان کے بیٹے الیاس کو چن لیا، ان کے بیٹے مدرکہ کو چن لیا، ان کے بیٹے خزیمہ کو چن لیا، ان کے بیٹے کنانہ کو چن لیا، ان کے بیٹے نظر کو چن لیا، ان کے بیٹے مالک کو چن لیا، ان کے بیٹے فہر کو چن لیا، ان کے بیٹے غالب کو چن لیا، ان کے بیٹے لوئی کو چن لیا، ان کے بیٹے کعب کو چن لیا، ان کے بیٹے مرہ کو چن لیا، ان کے بیٹے کلاب کو چن لیا، ان کے بیٹے قصی کو چن لیا، ان کے بیٹے عبد مناف کو چن لیا، ان کے بیٹے ہاشم کو چن لیا، ان کے بیٹے عبد المطلب کو چن لیا، ان کے بیٹے ابو طالب کو چن لیا. ابو طالب کے سرب پاک سے پھر یہ نور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک میں آیا. آج کا دن آ گیا 13 رجب کا، کعبہ کا طواف ہے، پھر وہ نور خرج منی نورا، پھر وہ نور علی اور مرتضیٰ کا کعبہ میں ظاہر ہوا، پھر ساری کائنات روشن ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. اندازہ کر لے آپ اس طرح اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ رب العزت پاک رحموں کو، پاک صلبوں کو چنتا چلا گیا، ان کا انتخاب کرتا چلا گیا، ان کی سلیکشن کرتا چلا گیا. کیونکہ یہ نور تھا تو نور کی خاصیت یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں. اگر میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی
میرے ساتھ اگر وہ انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے تو جو دودھ بھی اللہ کا نور ہے. جس برتن میں آپ نے دودھ ڈالنا اس کو دھوتی ہیں, مانجتی ہیں. برتن گندا ہو تو دودھ رہتا نہیں. تو نور کی خوبی یہ ہے, نور کی خاصیت یہ ہے, نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جدھر جدھر یہ نور گیا ان میں کوئی مشرک تھے؟ معاذ اللہ. وہ پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ تھے, نکاح والے تھے. علی علیہ السلام کا ہی تو خاندان وہ خاندان ہے جس کے باپ کا بھی پتہ ہے, جس کی ماں کا بھی پتہ ہے. پھر میں ایک دبے لفظوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مفتی کی بیٹی کیوں نہ ہو, کسی ملا ملوانے کی بیٹی کیوں نہ ہو, میں اوپر چلا جاتا ہوں کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو, جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے خبردار میرا قرآن نہ پکڑنا, میرے گھر میں داخل نہ ہونا. حیض و نفاس کی بات کر رہا ہوں. مولا کیوں؟ اللہ کہتا ہے تو ہے اس وقت ناپاک, میرا قرآن ہے پاک. تو ہے اس وقت ناپاک, میرا گھر ہے پاک. تو پتہ چلا جو ناپاک ہوں وہ پاک چیزوں کو پکڑتے نہیں. تو تاجدار کائنات کا اور مولا کائنات علی اور مرتضیٰ کا نور جس سلب میں, جس رحم میں گیا, وہ کس طرح ناپاک ہو سکتے تھے؟ نجاست جو ہے, گندگی جو ہے, وہ تو ان کے قریب ہی نہیں آ سکتی. نجاست کو, گندگی کو تو اللہ نے اس خاندان سے دور کر دیا ہے. ان اللہ خالق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نسبا وحسبا رواہ ترمذی. یہ حدیثیں دے رہا ہوں, کس سے نہیں سنا رہا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے سب سے اعلیٰ طبقہ میرا بنایا, سب سے اعلیٰ طبقات میں اعلیٰ طبقہ میرا چن لیا. اللہ نے قبیلے بنائے, اعلیٰ قبیلہ میرا چن لیا. اللہ نے گھرانے بنائے, خنوادے بنائے, سب سے اعلیٰ گھرانہ اور خنوادہ میرا چن لیا. اللہ نے حسب اور نسب بنائے, سب سے اعلیٰ حسب اور نسب میرا چن لیا. تو کس شرک کی بات کرتے ہو بھائی؟ کس طرح تقریریں کرتے ہو مسجدوں میں بیٹھ بیٹھ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہ فلاں مشرک تھے, سرکار مطالب مشرک تھے. قرآن کہتا ہے مشرک کی ڈیفینیشن یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. مشرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مشرک نجس ہوتا ہے, پلید ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے. تو پلید اور ناپاک تو ان کے قریب آ ہی نہیں سکتے. ارے کن کی بات کرتے ہو؟ کچھ لوگ دنیا میں آ کے پاک ہوئے کلمہ پڑھ کے, کچھ پاک بن کے آئے. کچھ لوگ دنیا میں کلمہ پڑھ کے مومن ہوئے, کچھ مومن بن کے آئے. یہ بن کے آنے والوں میں سے ہیں. مولوی صاحب یہ بن کے آئے ہیں, ادھر آگے نہیں بنے. ادھر اعلان ہے, کسی چیز کا ملنا اور شے, اس کا اعلان اور شے. ادھر اعلان ہے, بنے نہیں. بنے تو تب سے تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. کن کی بات کرتے ہو یار, کچھ خیال کیا کرو. اب امام حاکم کی بعض لوگ کہتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, میں علی پر چچا گیا ہوا تھا, وہاں بھی ایک مفتی صاحب ہے, کہتے ہیں میں نہیں مانتا علی کعبہ میں پیدا ہوئے. یہ امام حاکم کی مستدرک میرے سامنے, امام حاکم کی مستدرک حدیث دے رہا ہوں. امام حاکم کی مستدرک 6 صدی ہجری کے امام عبد الرحمن السلمی کے کلاس فیلو ہے امام حاکم. اندازہ کر لیں آپ, اتنے بڑے محدث امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے حدیث. انا فاطمہ بنت اسد والدت علی بن ابی طالب فی جوف الکعبہ. لو جی, یہ حدیث امام حاکم مستدرک میں لے کے آئے کہ بے شک فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے علی اور مرتضیٰ کو کعبہ میں پیدا کیا اور طواف کر رہی تھی کعبہ کا. مشرک کا ڈڈورا پیٹنے والوں, یہ کیسی مشرکہ ہے جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہے؟ گھر جانے لگی تو آواز آئی کہ فاطمہ اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ, اور ایک روایت میں دیوار شک ہو گئی. اندازہ کر لیں آپ. کہا مولا تیرا گھر تو دنیا کی پاک جگہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یہی تو دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, وہ جو آنے والا ہے وہ بھی پاک, جو پیدا کرنے والی ہے وہ بھی پاک, جس جگہ پیدا ہونے والا ہے وہ جگہ بھی پاک. وہ تو جو ناپاک ہے ان کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں. مولا کائنات کی آج کے دن جب ولادت ہوئی, حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا
آپ فرماتی ہیں نہ علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولی نہ شیر پیا. میں حیران تھی، پریشان تھی. میں نے علی کے بابا کو کہا یہ کیا وجہ ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے، نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ شیر پی رہا ہے. اتنے میں تاجدار کائنات، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی کے بھائی خوشی خوشی کے ساتھ میرے آقا تشریف لائے. اگر ایمان کی رتی ہو نا تو یہ باتیں سن کے سینہ چوڑا ہوتا ہے، چہرے پہ فرحت آتی ہے، رونق آتی ہے، خوشی آتی ہے، مسرت آتی ہے. اگر ایمان کی رتی ہو تب. میرے آقا خوشی کے ساتھ تشریف لائے، آ کے اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. علی علیہ السلام نے آنکھیں بھی کھول لی. میرے آقا نے فرمایا عین اللہ، چہرے کو دیکھا، وجہ اللہ. اپنی زبان مبارک علی کے منہ میں ڈالی، زبان بھی چوس لی، آنکھیں بھی کھول لی. کہا مولا ناصر تو آپ کا بن کے آؤں، بھائی آپ کا بن کے آؤں، وزیر آپ کا بن کے آؤں، آپ کی اولاد کا باپ بن کے آؤں، ہر مصیبت پریشانی جو آپ کی طرف آئے اس کو دور کرنے والا بن کے آؤں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری تو نظر پہلی پڑنی ہی آپ کے بدوہا کے بکھڑے پہ تھی. یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے علی علیہ السلام کو غسل دیا ہے. پہلا غسل مولا کائنات علی اور مرتضیٰ کو آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دیا ہے. اندازہ کر لیں. اور جو آقا علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، جو منکر ہیں، سنیں ذرا. میرے آقا نے فرمایا سرکار ابو طالب کو کہ چچا علی کو پہلا غسل تو میں نے دیا ہے، مجھے آخری غسل علی دے گا. اندازہ کر لیا. اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہمیشہ علی کو اپنے پاس رکھتا. ہائے ہائے سبحان اللہ. ہمیشہ چچی کو کہہ دیتا علی میرے حوالے کر دے، علی کے کپڑے پہناتا، علی کو غسل دیتا، علی کی زلفیں سنوارتا، اور علی سے پھر اس طرح توتلے لہجے میں گفتگو کرتا، اس سے لاڈ کرتا، پیار کرتا، اپنے سینے پہ سلاتا. اور کئی بار جب میں علی کو ایسے اٹھاتا پیار سے محبت سے، وہ مجھ پہ دودھ بھی پھینک دیا کرتا تھا. ارے کہاں سے مقام لاؤ گے علی جیسا؟ پوری دنیا میں یہ فضیلت کسی کے حصے میں نہیں آئی. یا علی کے حصے میں آئی ہے، علی کے بیٹوں کے حصے میں آئی ہے. اور علی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کا پلو پکڑ کے نہیں پیچھے رو رو کرتا رہتا، جہاں ماں جاتی ہے بچے پیچھے پیچھے، علی علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی اسی طرح آقا علیہ السلام کا پلو پکڑ کے جدھر حضور چلتے میں بھی پیچھے پیچھے. محبت کا یہ عالم ہے، پیار کا یہ عالم ہے، مودت کا یہ عالم ہے. کہاں سے مقام لاؤ گے علی علیہ السلام جیسا؟ اور آقا علیہ السلام نے علی علیہ السلام کو خود سے جدا ہی نہیں کیا. خدیجہ الکبریٰ کے گھر بھی علی علیہ السلام کو ساتھ لے گئے. اندازہ کر لیں آپ، وہاں بھی علی سے جدا نہیں ہوئے. محبت کا یہ عالم تھا، پیار کا یہ عالم تھا. اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ علی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا. جس طرح میں نے بتایا کہ مقصود بتایا میں نے، اسی طرح میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ علی علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے تو علی سے بھی تو کچھ کام لینے تھے نا. اب علی علیہ السلام سے کیا کام لیے اللہ رب العزت نے؟ ولادت علی کا مقصود کیا تھا؟ اب وہ ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کسی بھی رخ سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے آپ علی علیہ السلام کی سیرت، آپ کے مناقب، آپ کے خصائص کا مطالعہ کریں. علی ہر پہلو سے، ہر جہت سے باکمال ہی نظر آئیں گے. شجاعت دیکھ لو تو علی بے مثال، حسن دیکھ لو علی بے مثال، علم دیکھ لو علی بے مثال، نالج دیکھ لو علی بے مثال، اسلام کی دعوت دیکھ لو علی بے مثال. اسلام کی پہلی دعوت جب اللہ نے قرآن میں کہا نا پیارے اپنے گھر اپنی فیملی سے اسلام کی دعوت شروع کریں، تو اسلام کی پہلی دعوت کوہ صفا والی نہیں ہے، لوگوں کو مغالطہ ہے. پہلی دعوت جو ہے وہ آقا علیہ السلام نے علی کو کہا کہ علی گھر میں کھانے کا اہتمام کرو اور کفار کو بلا کے لاؤ، میں نے توحید کی دعوت دینی ہے. اور علی علیہ السلام کے بچے تھے 6-7 سال عمر مبارک تھی. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر اس کا نہیں ہوتا، اس کے باپ کا ہوتا ہے. تو پتہ چلا وہ گھر علی کا نہیں تھا، وہ گھر ابو طالب کا تھا. پیسے ابو طالب کے خرچ ہو رہے ہیں. کھانا تیار کیا گیا. علی علیہ السلام کفار کو، وڈیروں کو، سرداروں کو بلا کے لائے اپنے گھر میں، اور تاجدار کائنات نے وہاں دعوت دی توحید کی. اسی وقت علی علیہ السلام نے بھی ان کے سامنے اعلان کیا ہے، ورنہ بھائی بھائی تو سب جانتے تھے.
دنیا کے سامنے اسی وقت اعلان کیا، 6-7 برس عمر مبارک کھڑے ہو کے اعلان کیا، تو پتا چلا پہلی دعوت علی کے گھر میں، ابو طالب کے گھر میں، اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کا گھر، اور جب اسلام کی دگرگوں کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، جب اسلام کی بقا کی باری آئی تو پھر بھی گھر ابو طالب کا تھا۔ اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کا گھر، اسلام کی بقا بھی ابو طالب کا گھر۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، فرمان ہے آقا علیہ السلام کا، محب تبریز کو ریاض النظرہ میں لے کے آئے، یہ انبار لگے ہوئے ہیں حدیث کے، انبار لگے ہوئے، یہ محب تبریز کی ریاض النظرہ میرے سامنے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی وہی دعا کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا مولا کہ یہ جو میرا بھائی ہے ہارون، اس کو میرا وزیر بنا دے تاکہ جو میری کمر پہ بوجھ ہے وہ ذرا ہلکا ہو جائے، اس کو میرے کار میں شریک کر دے، میرے منصب میں شریک کر دے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی، یہ محب تبری کی ریاض النظرہ میرے سامنے ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اسما بنت امیس اس حدیث کی راوی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی اخی علی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بھی وہی دعا کرتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے 10 کمانڈمنٹ لینے کے لیے، احکامات لینے کے لیے، تو پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنا وصی اور نائب بنا کے چھوڑ کے گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی نبوت عطا کر دی تھی۔ لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم یہ پڑھی ہوئی ہے سب، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی حاکم سنن دارمی سوائق محرقہ، جلال الدین سیوطی کی خصائص الکبریٰ، جلال الدین سیوطی کی طریق الخلفاء، الموطا امام مالک، یہ ساری پڑھی ہوئی کتابیں۔ وہی بات جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے، وصی بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے ہارون علیہ السلام کو گئے تھے۔ تو اسی طرح وہ آقا علیہ السلام تبوک کے لیے جا رہے۔ اب آقا علیہ السلام کو پتا تھا کہ تبوک میں لڑائی نہیں ہوگی، آقا علیہ السلام کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ تبوک میں لڑائی نہیں ہوگی، تبوک بنا لڑے ہاتھ آ جائے گا۔ اگر لڑائی ہونا ہوتی تو علی کو چھوڑ کے نہ جاتے، خیبر میں چھوڑ کے گئے تھے نا، پھر بلانا پڑا تھا۔ تو علی علیہ السلام کو پیچھے اپنا وصی، اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کے جب جانے لگے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تخلفونی فی النساء والصبیان، آقا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، یہ کہنا بنتا بھی تھا۔ تو وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم میرے سامنے پڑھی ہے، میں کو کس سے نہیں سنا رہا آپ کو، یہ سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب، سعودی عرب کی چھپی ہوئی، وہاں سے لے کے آیا ہوں بخاری مسلم، کس سے نہیں سنا رہا آپ کو، یہ صحیح بخاری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، رواہ بخاری۔ اندازہ کر لیں آپ، علی علیہ السلام نے کہا کہ آقا مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی خوش ہو جا، تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ احکامات کے لیے گئے تھے تو پیچھے اپنا نائب، اپنا وصی، اپنا خلیفہ اپنے بھائی ہارون کو بنا کے گئے تھے۔ اور تو بھی خوش ہو جا، میں بھی ایک بڑے خاص کام کے لیے، احکامات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی توحید کے لیے جا رہا ہوں، تو میں بھی تجھے پیچھے اپنا نائب، اپنا وصی، اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، تو خوش ہو جا۔ لیکن تو نبی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت مجھ پہ ختم کر دی گئی ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن تیری اور میری نسبت وہی ہے جو دو نبیوں کے درمیان تھی۔ اندازہ کر لیں تو پتہ چلا کہ جو مقام اور مرتبہ میرے آقا نے علی علیہ السلام کو دیا وہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آیا ہی نہیں۔ اپنے گھر میں کفار کو بلا کے لائے اور وہاں دعوت دی۔ یہ جامع ترمذی میرے سامنے پڑھی ہے، میں کتنے آپ کو ریفرنس دوں، یہ دیکھیں، یہ جامع ترمذی، یہاں بھی یہ چیز آئی ہے،
حدیث کا نمبر 3730 ہے، کتاب المناقب ہے، یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کا باب ہے، یہ عربی ٹیکسٹ کی سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے، یہ دیکھیں، میں آپ کو کس سے نہیں سنا رہا، یعنی بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، ترمذی میں بھی، یہاں 7 نبی وقاص راوی ہیں۔ ان النبی قال علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، رواہ ترمذی۔ پھر آگے جابر روایت کر رہے ہیں، حدیث کا نمبر 3731، ان جابر بن عبداللہ ان النبی قال علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسی الا انه لا نبی بعدی۔ اندازہ کر لیں آپ کہ وہی نسبت جو 2 نبیوں کے درمیان تھی، کہا تو میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، نسبت وہی ہے، تو ہی میرا وصی ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے، تو ہی میرا نائب ہے۔ اندازہ کر لیں آپ۔ اسی طرح علی علیہ السلام جب بلا کے لائے، یہ ساری کثرت کے ساتھ، کوئی پڑھے تو صحاح ستہ بری پڑی ہے، کوئی پڑھنے والا تو چھپائی جاتی ہے یہ حدیث، ان پہ پردہ ڈالا جاتا۔ میں آج پردہ ہٹانے کے لیے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ بے شمار محبت کرنے والے، پیار کرنے والے مجھے باہر سے کال کرتے ہیں، علامہ صاحب آپ سوشل میڈیا پہ ہمیں درس دیا کریں، ہم آپ کو ہدیہ بھی دیا کریں گے، آپ کو نذرانہ بھی بھیجا کریں گے۔ آپ اسی طرح جس طرح آپ قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے جس طرح آپ اس طرح آپ درس دیتے ہیں، یقین کریں ہمیں ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں اسی طرح درس دیا کریں، ہم ٹاپک آپ کو سینڈ کر دیا کریں گے، ہم آپ کو نذرانہ دیں گے، ہم آپ کو ہدیہ دیں گے۔ میں نے کہا بھائی نذرانے ہدیہ کی بات نہیں، میں تو کھاتا ہی حضور کی اہل بیت کا صدقہ ہوں، بلکہ ساری دنیا کھاتی ہے، لیکن میں بزی ہوتا ہوں، پروگرام کرنے ہوتے ہیں، میں ہر روز نہیں آ سکتا۔ یہ آپ کو احادیث سنائی نہیں جاتی، اور یہ میں اہل سنت کی جن پہ مدار ہے، صحاح ستہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اول من اسلم علی، میرے آقا فرماتے سب سے پہلے جس نے اسلام کا اعلان کیا علی المرتضیٰ۔ یہ دیکھیں، پھر حدیث کا نمبر 3734، عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی، یہ جامع ترمذی صحاح ستہ، میرے آقا فرماتے اول من صلی علی، سب سے پہلے میرے ساتھ جس نے نماز پڑھی علی المرتضیٰ، سب سے پہلے جس نے اسلام کا اعلان کیا علی المرتضیٰ۔ اندازہ کر لیں، یہ جو جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے کہ عورتوں میں سے خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سے علی علیہ السلام، مردوں میں سے صدیق اکبر۔ صدیق اکبر ایج میں بڑے تھے، لیکن پہلے اسلام کا اعلان علی المرتضیٰ نے کیا، صدیق اکبر نے بعد میں کیا، اور نماز بھی سب سے پہلے علی علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ یہ جامع ترمذی یاد دے رہا ہوں میں، یہ دیکھ لو، یہ کوئی شیعہ کتب کا حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ دیکھ لو، اندازہ کر لے آپ کتنے اہل سنت کے علماء ہیں جو یہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں اور سناتے ہیں، یہ چھپائی جاتی ہیں۔ میں آج آپ کو دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں، ادھر سنانے کے لیے بیٹھا ہوں، بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ 3734 نمبر یہ حدیث ہے جامع ترمذی کی، اور یہ نہیں کہ صرف اسی میں آئی ہے، 20 کتب میں کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی۔ اندازہ کر لیں آپ، علی اسلام کا اعلان کرنے میں اول، علی نماز پڑھنے میں اول، ابھی بات دوسروں کو پتہ ہی نہیں نماز کیا ہے۔ خانہ کعبہ میں علی علیہ السلام، تاجدار کائنات اور خدیجہ الکبریٰ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دکھاؤں یہ بھی علی سے مقابلے۔ یہ میں آتا ہوں اس پر، یہ سب پر ہوں گا میں۔ یہ بھی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3728، 3728 دارالسلام کی چھپی ہوئی۔ یہ بیروت لبنان کا نسخہ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، اس کا نمبر اور ہے۔ یہ دارالسلام کا بتا رہا ہوں آپ کو، سعودی عرب کی۔ کچھ سعودی عرب کے بھی بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، توصیف اور ایمان مولوی جیسے، وہ اسی طرح لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، بخاری مسلم کا نام لے کے، صحاح ستہ کا نام لے کے۔ ادھر آؤ نا میرے سامنے، تمہیں پتا چلے۔ حدیث کا نمبر 3728، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، یہ دیکھ لیں آپ۔ میرے آقا فرماتے ہیں بعث النبی یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثہ۔ اندازہ کر لیں،
کہ پیر کے روز آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور پیر کے آگے کیا آتا ہے؟ منگل. منگل کو علی نے نماز ادا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ کر لیا. کسی بھی جہت سے آپ دیکھیں, کسی بھی ڈائمینشن سے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے, کسی بھی زاویہ نگاہ سے آپ دیکھیں, علی جیسا دنیا میں آپ کو کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آئے گا. اللہ کی عزت کی قسم. کتب حدیث بھری پڑی ہے. یہ مسند امام احمد بن حنبل پڑی ہوئی ہے میرے پاس. سب سے زیادہ مناقب مسند امام احمد بن حنبل میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کے. جتنی تاجدار کائنات نے علی علیہ السلام کی عظمت اور رفعت و مناقب و فضیلت پہ احادیث بیان کی ہے, کسی اور کے حصہ میں یہ شان, یہ عظمت, یہ رفعت آئی ہی نہیں ہے. ایسا پاک صاف طاہر مطہر. یہ بھی جامع ترمذی حدیث کا نمبر 3727. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. آقا علیہ السلام فرماتے یا علی لا یحل لاحد ان یجنب فی هذا المسجد غیری و غیر رواه ترمذی. میرے آقا فرماتے علی یہ جو مسجد نبوی ہے تیرے اور میرے سوا یہاں سے کوئی نہیں گزر سکتا. دوسری روایت میں حسنین کریمین اور فاطمہ الزہرا کو بھی شامل کیا. کسی بھی حالت میں ہو, دیگر کے لیے شریعت کچھ اور ہے. غسل واجب ہو تو نہیں گزرنا, ان کے لیے نہیں کہا کہ یہ کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں. سبحان اللہ. نجاست تو ان کے قریب نہیں آ سکتی, غلاظت تو ان کو چھو نہیں سکتی. یہ تو پاک صاف طاہر مطہر منزہ اور مصفہ ہستیاں ہیں. ہے کوئی دنیا میں ان جیسا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی کثرت کے ساتھ علی علیہ السلام کے مناقب پہ ہر کتاب میں حدیث ہے کہ مجھے 10 گھنٹے بھی اگر میں لگا دوں فجر ہو جائے گی پھر بھی ختم, ایک کتاب بھی شاید ختم نہ ہو. ادھر بھی یہ حدیث کا نمبر ہے 3732. عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عبداللہ بن عباس اس کے راوی. ان النبی امر بسد الابواب الا باب علی. سب کے دروازے بند کر دیے. مسجد نبی میں صحن میں جو کھلتے تھے آقا علیہ السلام نے علی کا دروازہ کھلا رکھا. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا. میرے آقا نے فرمایا میں نہ کسی کے دروازے کھلواتا ہوں, میں نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں, اللہ ہی کھلواتا ہے, اللہ ہی بند کرواتا ہے. اندازہ کر لیں آپ. ایسی عظمت, ایسی رفت, ایسے مناقب, ایسے خصائص تاجدار کائنات نے بیان کیے. یہ ایک حدیث ہے, بڑی ایمان افروز حدیث ہے. جب میں پڑھتا ہوں یقین کریں میرے دل کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. یہ محبت کا عالم تھا تاجدار کائنات کا, مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ. سبحان اللہ. ام عطیہ روایت کرتی ہے یہ حدیث. آپ کہتی ہیں باس النبی جیشن فیہم علی قالت فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو رافع يديه ويقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ام عطیہ روایت کر رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک لشکر کا سالار بنا کے علی المرتضیٰ کو بھیجا. جب آپ تشریف لے کے چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا مولا جب تک میں علی کا مکھڑا نہیں دیکھ لیتا, ہائے ہائے, جب تک میں علی کا دیدار نہیں کر لیتا, جب تک علی فاتح بن کے واپس نہیں پلٹ آتا, جب تک میں علی کو اپنے سینے سے نہیں لگا لیتا, مولا میری روح کو واپس نہ دینا, ملک الموت کو نہ بھیجنا. محبت کا عالم دیکھیں, پیار کا عالم دیکھیں, عشق کا عالم دیکھیں, مودت کا عالم دیکھیں. اسی طرح خدا کی قسم ہر حدیث کی کتاب بھری پڑی ہے. اہل سنت کے ٹھیکیداروں دنیا کو کیوں نہیں بتاتے, دنیا کو کیوں نہیں دکھاتے؟ علی کی محبت کو شیعت کے ساتھ جوڑنے والوں, علی کی مودت کو شیعت کے کھاتے میں ڈالنے والوں, دیکھو یہ اہل سنت کے ائمہ ہیں. علی کے در سے خیرات لے کے, علی کے در سے فضان لے کے یہ حدیث کے امام بنے ہیں. جو علی کا ذکر کرے, جو ذکر علی کرے, جو علی علی کرے, تم شیعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو. کس نے ٹھیکہ دیا ہے تمہیں؟ علی کے بغیر
نہ کوئی امام بنا، نہ کوئی محدث بنا، نہ کوئی محدث بنا، نہ کوئی فقیہ بنا، نہ کوئی مورخ بنا، نہ کوئی مفسر بنا، نہ کوئی مجدد بنا، نہ کوئی صوفی بنا. جسے بھی یہ مقام ملا علی علی کرتے ملا. تم شیعت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو. کہو پھر امام بخاری بھی شیعہ تھے، امام مسلم بھی شیعہ تھے، امام ترمذی بھی شیعہ تھے، امام حاکم بھی شیعہ تھے، امام نسائی بھی شیعہ تھے، امام مالک بھی شیعہ تھے، امام شافعی بھی شیعہ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ بھی شیعہ تھے. لگاؤ فتوے پہ، جو علی کا نام لے بس تم فتوے دے دو کہ شیعہ صاحب. نقل کفر کفر نہ باشو. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ حال ہے اہل سنت کا بالخصوص. خارجیت کے زیر اثر آ گئی ہے اہل سنت. کالی بیڑے گسائی اہل سنت میں. جو علی کی محبت کو، یہ دیکھنا میرا یہ چل رہا ہے، یہ لیکچر چل رہا ہے، میرا آپ سن رہے ہیں، بے شمار لوگ نیچے کمنٹ کر رہے ہوں گے، گالیاں بھی نکال رہے ہوں گے مجھے. وہ میں اس سے پچھلے ایک میں نے لیکچر میں جواب ہی دیا تھا. وہ جو گالی گلوچ کر رہے تھے توصیف الرحمان اینڈ اس کی جو کمپنی ہے پوری، محمد صفدر بٹی اور پورا انہوں نے جو پیج بنایا ہوا ہے، اور میرے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر کے علیہ السلام کی محبت میں نیچے کہہ رہے تھے گالی گلوچ پتہ نہیں کیا کیا مجھے بنا رہے تھے. مجھے کیوں بناتے ہو؟ مجھے کیوں کہتے ہو؟ کہو امام بخاری کو، مسلم کو، ابو داؤد کو، نسائی کو، ترمذی کو. لگاؤ ان پر بھی فتوے. تمہارے پاس فتووں کی مشینیں جو آ گئی ہیں، لگاؤ ان پہ بھی فتوے. پتا تو چلے نا. امام نسائی نے جب دیکھا نا، امام نسائی ہمارے سیاستہ کے، سنن نسائی کے امام، انہوں نے دیکھا کہ ممبروں پہ علی علیہ السلام کو گالی گلوچ ہو رہا ہے، علی کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ انہوں نے خصائص علی ابن ابی طالب پہ 200 کے قریب احادیث جمع کر کے دمشق کے ممبر پہ چڑھ کے سنا دی. وہ جو مووی تھے انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا جو مناقب، جو فضائل، جو خصائص تو نے علی علیہ السلام کے سنائے ہیں، یہی خصائص، یہی مناقب حضرت معاویہ کے بھی سناؤ. امام نسائی نے کہا بھائی ان کے مناقب ایسے ہے ہی نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمائے نہیں، میں کہاں سے سناؤں؟ آپ کو اتنا مارا پیٹا گیا کہ آپ شہید ہو گئے. آپ شہید بنے حب علی کی علیہ السلام، اور وہ ہمارے سیاستہ کے امام ہیں. حوالہ پوچھتے ہو، نسائی جہاں سے بھی چھپی ہو اس کو کھول لو، اس کے شروع میں آپ کو مل جائے گا. عربی کی ہو، اردو کا ترجمہ ہو، بیروت لبنان کی ہو، سعودی عرب کی ہو، جہاں کی بھی وہ چھپی ہوئی ہے، ایران، عراق، مصر، کوئی بھی نسخہ ہو آپ کے پاس، نسائی کھولے، شروع میں یہ واقعہ مل جائے گا آپ کو. اندازہ کر لیں. بلکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ if but اگر مگر جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان، حضرت عبداللہ جدلی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس گیا. یہ میں آپ کو حوالہ بھی دے سکتا ہوں، امام حاکم کی مستدرک، امام احمد بن حنبل کی مسند. نو 926 نمبر حدیث. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ ہے، یہ دیکھیں. آپ کہتے ہیں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ایسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم، وہ تم شام سے آئے ہو، مجھے پتا چلا کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا، عبداللہ کہتے ہیں میں نے آگے سے کہا معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے رسول اللہ کو کون گالی دیتا ہے. یارو یہ حوالے دے رہا ہوں میں آپ کو، مسند امام احمد بن حنبل، حاکم کی مستدرک دے رہا ہوں، یہ شیعہ کتب کے حوالے نہیں دے رہا. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو. عبداللہ جدلی کہتے ہیں معاذ اللہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رسول اللہ کو گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ یقول من سب علی فقد سبانی. ان مولویوں کو کہنا چاہتا ہوں
جو کہتے ہیں فلاں بھی رضی اللہ فلاں بھی رضی اللہ، جو یزید پلید کو جنت میں گھسیڑتے ہیں. اب بتانا چاہتا ہوں یہ شامی ہے عبداللہ چادلی. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم گالیاں دیتے رسول اللہ کو؟ وہ کہتے ہیں معاذ اللہ ہم تو نہیں دیتے. تو کہا میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کر لیں آپ، یعنی ماحول اس طرح کا تھا. یہ ماحول جو ہے یہ ماحول بتا رہا ہے کہ ماحول ام المومنین ام سلمہ کا زمانہ ہے، اور علی علیہ السلام کو ممبروں پہ کھڑے ہو کے گالیاں نکال رہے ہیں. وہ کیا کافر نکال رہے تھے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے نکالتے تھے نا. ممبروں پہ کھڑے ہو کے سب و شتم جو کرتے تھے وہ کون کرتے تھے؟ ان میں بے شمار رضی اللہ بھی ہوں گے جن کو آج یار لوگ بڑا دفاع کرتے ہیں، بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کو وہ بے شمار ہوں گے. کاج ولی کو گالیاں نکالتے ہیں. اور یہ چلتا رہا یہاں تک کہ جو امام حسن علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے درمیان صلح لکھی گئی ہے. یہ طریق الخلفاء میرے سامنے ہے. میں کوئی کچی باتیں نہیں کرتا. یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے جوڑے اٹھانے والا بیٹھا ہے. کچی باتیں نہیں ہے. طریق الخلفاء میرے سامنے ہاتھ میں ہے. جب صلح لکھی گئی ہے، صلح امام حسن علیہ السلام کی اور حضرت معاویہ کی، تو یہ شرط لکھی گئی ہے امام حسن علیہ السلام کی طرف سے کہ میرے بابا جان کو جو برسر ممبر تم لوگ گالیاں دیتے ہو وہ بند کی جائے. حضرت معاویہ کہتے ہیں چلو ہم آپ کے سامنے کا لحاظ رکھیں گے، روکیں گے، لیکن پیچھے کا نہیں کہہ سکتے. مجھ پہ فتویٰ نہ لگاؤ، یہ لگاؤ امام سیوطی پہ. اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہی ہے جس نے علی کو گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی. اور آگے چلیں، بلکہ ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں یہ اضافہ کرتے ہیں ساتھ کہ سمیت رسول اللہ یقول من سب علی فقط سبانی ومن سبانی فقط سب اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، تو جس نے مجھے گالی دی اس نے تو پھر اللہ کو گالی دی. اندازہ کر لیں آپ مجھے بتائیں کوئی رسول اللہ کو گالی دے کے اللہ کو گالی دے کے رضی اللہ رہتا ہے؟ بتائیں ذرا. اور یہ اہل سنت کی کتب بتا رہا ہوں. علی کے دشمن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. جو علی کا دشمن ہے، جو علی کو گالی گلوچ کرتا ہے، جو علی کو سب و شتم کرتا ہے، وہ کسی گمان میں نہ رہے وہ رسول اللہ کو گالی گلوچ کرتا ہے. اور جو رسول اللہ کو گالی گلوچ کرتا ہے میرے آقا نے فرمایا وہ اللہ کو گالی گلوچ کرتا ہے. اندازہ کریں آپ کہ حالات کس طرح کے تھے. یہی حالات تھے تو امام نسائی کو شہید کیا گیا نا. اگر اس وقت حالات اس طرح کے تھے، مولا کائنات علی اور مرتضیٰ پہ سب و شتم کرنے والے بدبخت تھے، تو اس وقت امام نسائی جیسے علی اور مرتضیٰ کے غلام بھی تھے، علی اور مرتضیٰ کے نوکر بھی تھے، علی اور مرتضیٰ کے در کے منگتے بھی تھے، جنہوں نے جان قربان کر دی لیکن حق ضرور سنایا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی، مجھے قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، گن نکال کے کہتے ہیں حملہ کرتے، قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، لیکن ہزار جانے بھی علی اور مرتضیٰ کے جوڑوں کی خاک پہ قربان، سب کچھ قربان. میں علی علیہ السلام کا ادنا سا وکیل ہوں، میں وکالت کرتا رہوں گا. مجھے کوئی گالیاں بھی دے میں اسے چھیڑتا نہیں، جو مقام علی پہ بات کرے میں اسے چھوڑتا نہیں. میں نوکر ہوں در علی کا، در زہرا کا، حسنین کریمین کا، حضور کی اہل بیت کے در کا منگتا بکاری. اور میری وائف نادیہ یاسین قادری، وہ بھی نگر نگر کریا ٹی وی چینل ہو، شرق سے غرب تک وہ بھی حضور کی اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجا رہی ہے. وہ بھی دونوں میاں بیوی مل کے لگے ہوئے ہیں شاید یہ نوکری قبول ہو جائے. قیامت کے دن عمل تو پلے نہیں. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو نوکری کر رہے ہیں تاجدار کائنات جب حوض کوثر پہ جائیں گے ڈرتے ڈرتے تو حضور علیہ السلام نظر کرم فرما دیں، علی علیہ السلام نظر کرم کر دیں، چلو ہمارے منگتے تھے، نوکر تھے، آج وہ اچھی نوکری کی ہے تم لوگ، ہو سکتا ہے کہ نوکری قبول ہو جائے. یہی ایک لالچ ہے اور تو کوئی لالچ نہیں ہے. اور بمامے توہل ہم ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے، اور قرآن و سنت سے دکھا کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. کون سی کچی بات کی ہے میں نے ابھی تک؟ اتنے مناقب، اتنے خصائص مولا کائنات علی اور مرتضیٰ علیہ السلام
آپ کہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اب مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں کہ ٹائم کتنا ہو گیا. 9 بجے کے قریب تقریباً میں نے شروع کیا تھا. 10:30. اتنی عظمت، رفت، فضیلت، خصائص، مناقب علی علیہ السلام کے. آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اپنے بستر پہ کس کو سلایا تھا؟ کوئی بندہ آپ کو آ کے کہہ دے کہ آپ کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے سارے لوگ ہتھیار اٹھا کے آگے آپ کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے، ساری دنیا کو پتا ہو یہ چارپائی، یہ بستر بھی آپ کا ہے، چادر بھی آپ کی ہے، چھوٹی سی تو بستی تھی، اور آپ کسی کو کہیں کہ تو میری جگہ پہ میرے بستر پہ میری چادر اوڑھ کے سو جا، کوئی سوئے گا؟ کیونکہ یہ سیدھی سیدھی خودکشی ہے. آقا علیہ السلام کو ایک ہی ذات نظر آئی جس کا نام علی المرتضیٰ ہے. کہا علی تو سو جا، تو ہی تو میرا وصی ہے، تو ہی تو میرا نائب ہے، تو ہی تو میرا نفس ہے، تو سو جا، کل امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے آ جانا. علی علیہ السلام سو گئے. مولا سے پوچھا گیا کہ اس رات آپ کو نیند آئی تھی؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس رات نیند آئی اللہ کی عزت قسم ساری زندگی میں نہیں آئی. آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا علی کل آ جانا. آپ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے اور کسی دن تو ہو سکتا ہے ملک الموت آ جائے، آج کی رات نہیں آتا. حضور نے فرما دیا علی کل آ جانا. غزوہ بدر پہلی لڑائی، مار کا حق و باطل، ادھر سے پہلا دشمن ولید بن عتبہ آ کے للکارتا ہے، چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کو اسلام کے لیے، تاجدار کائنات کے دین کے لیے، حضور کی شریعت کے لیے. جب اس نے آ کے چیلنج کیا تو ایک ہی ذات اس کا چیلنج قبول کر کے سامنے گئی ہے جس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. دیکھو تخلیق علی کا مقصود کیا ہے. مصطفیٰ کے لیے ناصر بن کے علی المرتضیٰ، فاتح بن کے آئے علی المرتضیٰ، اخی بن کے آئے، اخ بن کے آئے، بھائی بن کے آئے علی المرتضیٰ. آقا علیہ السلام کی اولاد کے باپ بن کے آئے علی المرتضیٰ، حضور کے وصی بن کے آئے علی المرتضیٰ، حضور کے نائب بن کے آئے علی المرتضیٰ، حضور کے خلیفہ بن کے آئے علی المرتضیٰ، حضور کا خون بن کے آئے علی المرتضیٰ، حضور کا جسم، حضور کا نفس بن کے آئے علی المرتضیٰ، حضور کی جان بن کے آئے علی المرتضیٰ. ولید بن عتبہ نے جب للکارا ہے تو مولا کائنات نے جا کے اس کا سر قلم کیا. شیبہ نے جب حضرت عبیدہ کو زخمی کیا اسے بھی واصل جہنم پہنچایا کیا ہے علی المرتضیٰ نے، اس کو جہنم میں پہنچایا. اندازہ کر لیں. اسی طرح دوسری لڑائی غزوہ احد، طلحہ نے جب چیلنج کیا تو اس کا چیلنج کس نے قبول کیا تھا؟ علی المرتضیٰ نے. آقا علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، وہ اپنے ہی جانا دے دے نے، اپنا خون ہی جان دیتا ہے. وہاں بھی علی المرتضیٰ تھے. 21 سے زائد کفار کو واصل جہنم کیا علی علیہ السلام نے. غزوہ خندق پہ آ جائیں، تیسرا غزوہ. عمر بن عبد الوہاب نے جب آ کے چیلنج کیا، للکارا ہے، وہ دہاڑتا تھا، چیختا تھا، چیلنج کرتا تھا، نام لے لے کے بلاتا تھا. اور آقا علیہ السلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے ساری عمر مبارک میں یہاں ایک سخت جملہ بولا ہے. جب وہ چنگاڑتا تھا، للکارتا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کے منہ میں لگام ڈالے؟ تو علی علیہ السلام کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے کہا علی بیٹھ جائیے، عمر بن عبد الوہاب ہے. وہ پھر چنگاڑنے لگا، للکارنے لگا، چیلنج کرنے لگا، نام لے لے کے بلاتا تھا، مذاق اڑاتا تھا. پھر علی علیہ السلام کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علی بیٹھ جائیے، عمر بن عبد الوہاب ہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو علی علیہ السلام کہتے ہیں آقا اگر یہ عمر بن عبد الوہاب ہے تو مجھے بھی حیدر کرار کہتے ہیں. اب بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے. آپ نے سے کہا ادھر آ، 2 آپشن ہے تیرے پاس، یا میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے معافی مانگ لے یا مرنے کے لیے تیار ہو جا، میں نے واپس بھی نہیں جانے دینا. تو اس نے کہا لگتا ہے مسلمانوں میں مرد کوئی نہیں رہا، میرے مقابلے میں بچے کو بیچ دیا. تو بولا علی علیہ السلام کہتے تو نیچے اتر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال، تیری نسلیں تیری پشتیں یاد رکھیں گی کہ مرد تھا کہ بچہ. اس نے کہا علی تجھے قتل نہیں کروں گا، تیرے والد سے میری یاری تھی، کوئی جوان بھیجو، کوئی مرد بھیجو. آپ نے کہا نیچے اتر. آپ نے غصہ دلایا، وہ غضبناک ہو کے بڑا خوفناک بن کے نیچے اترا. ریت پہلے ہی اڑ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے آندھی چلتی تھی خندق کے روز غزوہ احزاب میں. وہ ایسے خطرناک غضبناک بن کے نیچے اترا. صحابہ کہتے ہیں ریت پہلے اڑ رہی تھی، ہم گھبرا گئے، پتہ نہیں کیا بنے گا. کہتے ہیں جب ذوالفقار حیدری لہرائی، عمر بن عبد الوہاب کا سر ادھر پڑا ہے، داڑھ ادھر پڑا ہے. یہ امام حاکم کی مستدرک میرے سامنے، یہ ساری میں نے نشانیاں لگائی ہوئی ہیں.
یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی ھذا ضربک افضل من مال معطی الی یوم القیامہ. میرے آقا نے فرمایا علی یہ تیری ضرب، یہ تیری چوٹ، یہ جو تو نے آج اسلام پہ احسان کیا ہے، یہ تیری نیکی، یہ تیرا احسان، یہ تیری چوٹ ایک پلڑے میں، اور میری ساری امت جو قیامت تک آنے والی ہے اس کی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے میں، تیرا یہ عمل پھر بھی سب سے بھاری ہے. اندازہ کر لیں. یہی حال غزوہ خیبر میں مرحب آتا تھا. آپ کو پتا ہے، یہ میں آپ کو ایک چاول چیک کروا رہا ہوں، آپ نے سنے ہوں گے میرے خطابات میں بھی، دیگر سے بھی. مرحب آتا تھا، دوڑاتے تھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں ٹھیک ہے کل اسے بھیجوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے. یہ بخاری میں ہے، دیگر کتب میں بھی. اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. علی علیہ السلام کو علامت عطا کیا. میں یہ مختصر کر رہا ہوں، سمری دے رہا ہوں. ادھر سے مرحب آیا، ادھر سے علی علیہ السلام کھڑے. مرحب کہتا ہے تو بھاگا کیوں نہیں، تجھے نہیں پتا میرا نام مرحب ہے؟ پہلے آتا تھا کوئی ٹکتا ہی نہیں تھا، تو کیوں کھڑا ہے؟ جو بچہ رات کو نہیں سوتا مائیں میرا نام لے کے اس کو ڈرا کے سلا دیتی ہیں. یہ سارا خیبر جانتا میں مرحب. مولا کہتے اچھا تو مرحب ہے؟ آپ نے فرمایا انا الذی امی سمتنی حیدر. سن اگر تو مرحب ہے تو سن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. جب حیدر کا نام سنا تو بھاگ گیا. شیطان پیچھے بھگانے کے لیے وہ کدھر؟ اس نے کہا کہ میری ماں نے وصیت کی تھی مجھے. یہ ذرا توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھنا ہے آپ نے. میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا ساری دنیا سے لڑنا، گھبرانے کی بات نہیں، جس کا نام حیدر ہوگا اس سے نہ لڑنا. اور مرحب یہودی تھا، اس کی ماں یہودی. یہودی کی ماں، یہ نقطہ دے رہا ہوں، یہودی کی ماں بھی جانتی ہے علی سے نہیں لڑنا. اتنی سمجھ یہودی کی ماں کو بھی ہے کہ علی سے نہیں لڑتے. شیطان نے کہا نہیں وہ تھوڑا ہے یہ، چلو ورگلا کے لے آئے. کہا وار کرو علی، حیدر وار کر. آپ نے فرمایا پہلے تجھے موقع دیتا ہوں، چانس دیتا ہوں. اس نے حملہ کیا، آپ ہوا میں تشریف لے گئے. واپس پلٹتے ہوئے ذوالفقار حیدری لہرائی، اس کو چیر کے رکھ دیا. اتنا بڑا طاقتور تھا کہ علی علیہ السلام کی تلوار نے اس کو چیر بھی دیا. پھر بھی کھڑا کہہ رہا ہے علی وہ حیدر وار کر. مولا کہتے علی مردوں پہ وار نہیں کرتا، علی مردوں پہ وار نہیں کرتا. اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، آدھا ادھر آدھا ادھر. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اب بیٹری کا لو کا بھی وہ بلنک کرنے لگا ہے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی ختم کیا. اور وہ جو دروازہ اٹھایا تھا، جابر روایت کرتے ہیں پورا لشکر ایسے ہاتھ پہ پکڑ کے دروازہ، سارا لشکر اندر گزار دیا قلعہ میں. اور بعد میں پھینکا جب دروازہ، 80 صحابہ، یہ جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلفاء، 80 صحابہ مل کے اس دروازے کو اٹھانا چاہتے تھے، ہم سے ہوا بھی نہیں لگائی گئی. اور ایک پٹ جو پھینکا علی علیہ السلام نے، ہزاروں سال بعد آج نوح علیہ السلام کی کشتی تو مل گئی، علی کا پھینکا ہوا دروازہ آج تک نہیں ملا. وہ طاقت، وہ قوت، وہ جرأت تھی. کوئی لڑائی چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، خیبر ہو، کوئی لڑائی علی کے بغیر جیت نہیں سکے. جہاں دیکھو گے علی نظر آئے گا، جدھر دیکھو گے علی نظر آئے گا. کسی بھی جہت سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی زاویہ نگاہ سے، کسی بھی پہلو سے علی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو. اللہ کی عزت قسم علی سب سے بے مثال ہے. یہ اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، اتنا کچھ پڑا ہوا، اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کی کملی کی قسم. گھنٹوں چاہیے مجھے. موبائل کی بیٹری جو ہے زیرو ہو رہی ہے، وہ بلنک کر رہی ہے. بہت کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت کچھ سنانا چاہتا ہوں. احادیث پانی کی طرح پڑھ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا علی سے پیار کر لو، علی سے محبت کرو. حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. حب علی براۃ من النفاق. علی کی محبت نفاق سے دور کرتی ہے. حب علی براۃ من النار. علی کی محبت جہنم سے دور کرتی ہے. علی باب حکمت من دخل منه کان مؤمنا ومن خرج منه کان کافرا. علی وہ دروازہ حکمت ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ مومن ہو گیا، جس نے علی سے منہ موڑ لیا وہ کافر ہو گیا. علی سے پیار کرو، علی سے محبت کرو، علی سے عشق کرو. آج 13 رجب کا دن ولادت علی کا دن ہے. آج خوشی کے ساتھ مناؤ، سیلیبریٹ کرو، جشن مناؤ. اس لیے
کہ آج سب سے بڑی اللہ کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہم پہ ہوا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت برسے تو خوشی کے ساتھ منایا کرو، اس کو سیلیبریٹ کیا کرو۔ ہاں وہی کریں گے جن کا علی کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، ایک واسطہ ہے۔ ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی کے در کے منگتے ہیں، ہم علی کے در کے نوکر ہیں، ہم علی کے در کے سنگ ہیں۔ علی نفس رسول ہے، علی آقا علیہ السلام کی اولاد کا باپ ہے، علی آقا علیہ السلام کا بھائی ہے، آقا علیہ السلام کا ویر ہے۔ ھذا علی ھذا اخی خاتنی وابن امی خاتنی ھذا مفرج الکروب عنی ھذا شاعری۔ آقا نے فرمایا یہ میرا بھائی علی ہے، میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا، میرا داماد ہے، ہر دکھ مصیبت کو مجھ سے دور کرنے والا ہے، یہ میرے سر کے بال ہے۔ لعنت اللہ علی اعدائہ، علی کے دشمن پہ اللہ کی لعنت ہے، یہ میرے تاجدار کائنات نے فرمایا۔ حدیثیں ہیں یہ۔ اتنا کچھ بھرا پڑا ہے، خدا کی عزت کی قسم موٹی بات پلے باندھ لو۔ آخری حدیث سناتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في علمه والى يحيى في زهده والى موسى في بطشه والى يوسف في جماله والى عيسى في عبادته فلينظر الى علي بن ابي طالب۔ یہ ریاض النظر میرے سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر آدم کا علم دیکھنا ہے، نوح کا فہم دیکھنا ہے، ابراہیم کا علم دیکھنا ہے، یحییٰ کا زہد دیکھنا ہے، موسیٰ کا طاقت قوت پکڑ دیکھنی ہے، یوسف کا حسن و جمال دیکھنا ہے، عیسیٰ کی عبادت دیکھنی ہے، یہ جو انبیاء اکرام کی صفات ہیں، ان کے خصائص ہیں، ان کے عظمتیں ہیں، وہ ایک وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ علی کو دیکھ لو۔ صلی اللہ تعالی رسول خیر خلق نور محمد و صحبہ اجمعین۔